علماء ہیں یہ ہمیں اپنے قدموں میں بیٹھنے کا موقع فراہم کریں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں بیٹا علماء کے مقام اور مرتبے کو پہچانیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی علماء کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ یاد رکھیں ان کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، نبی کسی نبی کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ ان کی وراثت ہوتی ہے علم۔ وہ علم عام کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے نائبین مقرر کیے کہ جو قیامت تک ان کے علم کے فیض کو آگے پہنچاتے رہیں گے، اور وہ ہیں علماء۔ اس لیے علماء کی قدر کریں، لیکن علماء سے مراد صحیح العقیدہ علماء، باعمل علماء۔ لہذا اس سے غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ آپ یہ کہیں کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علمی منصب کا خیال نہیں کرتے، ان کے عقائد میں بگاڑ ہوتا ہے، یہ وہ عملی لحاظ سے بے راہ روی کا شکار ہیں، تو کیا ان کو بھی پروٹوکول دیا جائے، ان کو بھی ادب احترام دیا جائے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جو صحیح العقیدہ ہے، جو باعمل علماء کرام ہیں، ان کی قدر کو پہچاننا، ان کی قدر کرنا، ان کو پروٹوکول دینا، ان کو عزت دینا، یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے اور باعث سعادت ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا۔ گزارش یہی ہے کہ تھوڑے سے کلمات آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، ذرا سی توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ آپس میں گفتگو کرنا، باتیں کرنا، آگے پیچھے اٹھ کر آنا جانا، موبائل پر گفتگو کرنا، ویڈیو بنانا، سیلفی لینا، پکچر کھینچنا، یہ علمی مجلس کے اندر مکروہ اور خلاف سنت ہوتا ہے۔ بچوں سے میری گزارش ہے بالکل خاموش بیٹھیں، کوشش کیا کریں جب بھی کسی عالم کا بیان ہو بچوں کو پیچھے بھیج دیا کریں۔ پاسبل ہے کہ بچے پیچھے چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے؟ ہے بیٹا چلے جاؤ، جلدی سے اٹھ جاؤ، شاباش، تھوڑا راستہ دے، یہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں ہمارے بچے۔ بیٹا تم لوگ پیچھے بیٹھ کے ذرا میرا دیکھو، کوئی مجھ پہ حملہ کرنے والا ہو تو ذرا اس کو کور کر لینا، ٹھیک ہے؟ جاؤ، شاباش۔ اب بڑے تھوڑے سے آگے آ جائیں، اور بیٹا باہر باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے بیٹا؟ غور سے بیان سننا آپ نے بھی میرا بچہ، شاباش۔ ایک دفعہ دوسری پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت نے مجھے بتایا کہ یہاں ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ زیادہ آیا ہوا ہے، ویسے تو شکلوں سے بھی تھوڑا بہت ظاہر ہو ہی جاتا ہے، تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اور اس زمانے کو، دنیا کو سمجھنے والے لوگ آ کر مسجد میں بیان سن رہے ہیں، ورنہ اکثر ہمارے ہاں یہ رواج ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنی مرضی کے مطابق مجالس اور محافل میں تو شرکت کرتے ہیں کہ جس میں حصے نفس کا سامان ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر ایسی اسپیچز کے جس کے اندر کوئی ہمیں فیوچر کے بارے میں اچھی بات بتائی جا رہی ہو، کوئی فیوچر پلان دیا جا رہا ہو، ان میں ہمارے نوجوان اب دلچسپی لیتے نہیں۔ اچھا، اس کا بڑا سبب ہمارا بھی ہے، ہم بھی ہیں کہ ایک جمعے کے بیان میں اگر ایک نوجوان آ کر بیٹھ جاتا ہے اور سننے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کو کرنٹ ایشوز پہ کلام ہی نہیں ملتا، ایک عالم دین اس کی پرابلم سالو ہی نہیں کر رہا ہوتا، وہی سابقہ خطبات سے اور نورانی خطبات اور 25 کہانیاں اور 24 کہانیوں سے وہ بیان بنا کر بیان کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارے نوجوان عمومی طور پہ مساجد میں نہیں آتے۔ یہ جو ایک گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے ینگ جنریشن میں علماء کے مابین، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیمسٹری میچ نہیں کرتی ہے، مینٹلٹی بالکل چینج ہو چکی ہے۔ نوجوان کچھ سوچ کر آتا ہے، سامنے والا اس کے جواب میں اس کو رسپانس نہیں دے رہا ہوتا، تو ہمارے نوجوان بدزن ہو کے اپنی گیدرنگ بناتے ہیں، پھر وہ سوشل میڈیا پہ سلیکٹ کرتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو ان کو تھوڑا سا ہٹ کر رہا ہو، ان کے مائنڈ کو ہٹ کر رہا ہو، ان کی سوچ اور فکر کے مطابق کلام کر رہا ہو۔ اور المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے نہ اپنے گھر سے دین کی ABC سیکھی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، نہ ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر کوئی ایسا نظام ہے۔ اب ایسا شخص جس کو ڈرائیونگ ہی نہ آتی ہو اور وہ کہے تم سب گاڑی چلا کے بتاؤ، میں بتاؤں گا سب سے بہترین ڈرائیونگ کون کر رہا ہے، جس کو وکالت ہی نہ